تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے. کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے. کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد. آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے انشاءاللہ. کو مثلا کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف. ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں. یہ کیا ہے؟ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کی فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طور بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے ادھر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے. کتنا ڈینجرس، کتنا اس سے بچ سکتا. پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں. بولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہوگی، پھر پتہ چلیں گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ نے دیا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر، یہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ سمجھا. سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کی واقعوں سے چالو ہوتے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی بنا، جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں. جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تو پہچان لیا. پڑھیے سیرت. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کی. لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے. جس نے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے. 12 پارٹس اس کو بول لیجیے عام زبان میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں، یہ 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے. لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھو، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یا پھر فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا.
वो मगरिब होते ही चांद दिख गया, रमजान शुरू हो गया, अब तरावी होंगी आज, समझे आप, ठीक है। तो मगरिब से शुरू होता है, इसीलिए जुमा से एक दिन पहले को उर्दू जबान में क्या बोलते हैं, जुमेरात, जुमा की रात आने वाली है, आगा हो जाओ, ठीक है, इसे इसको बोलते हैं जुमेरात, कि जुमा की रात अभी आ जाती, ये दिन एहतमाम करो इसका, अभी से पालो। तो गोया जुमेरात की रात, थर्सडे के दिन मगरिब से जुमा शुरू होता है, इसीलिए उसको उर्दू में जुमेरात बोलते हैं। जुमा की रात आज आ जाती है एक दिन पहले, फिर जुमा आता है। अब जुमा के दिन असर के बाद आप फरमाया इसको तलाश करो, तो जुमा के दिन असर के बाद बोले तो दिन कब खत्म होता है, मगरिब में। मगरिब से क्या लगेगा, यौमुस्सफ, हफ्ता लग जाएगा, शनीचर लग जाएंगे, ठीक है। तो गोया असर से मगरिब के बीच में है। इस घड़ी में मांगी गई दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, सिवा हराम चीज ना मांगी जाए। डन। बहुत सारे लोग मुसीबतों से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, जिस्मानी परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से, माली परेशानियों से परेशान है। बस उठा लीजिए इस दिन का फायदा, मना लीजिए इस दिन को, हकीकत में मना लीजिए अपने रब को, करवा लीजिए अपनी दुआ को। रद्द नहीं करता अल्लाह मोमिन की दुआ, सिवाय हराम चीज ना मान। तो आप फरमाते हैं अल्लाह जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश। तो देख दिया कितनी फजीलत है इस यौमुल जुमा की, जुमा के एक दिन की। याद रखें, तो अब कोई इंसान ये घड़ी को कभी गलती से भी ज़ाया ना होने, खूब फायदा उठाए इस घड़ी का, याद रखे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जुमा के दिन में भी असर के बाद के वक्त कोई खास फजीलत दी थी जुमा के दिन के, ताकि इसमें किया जाए अमल, बहुत बेहतरीन होता, दुआ के एतबार से कबूल हो जाता है। और जुमा कब से चालू होता है मैं तफसीर रख चुका हूँ, ये थर्सडे के दिन मगरिब से सूरज गुरूब होने से लेकर फ्राइडे के दिन सूरज गुरूब होने तक चलता है। इसको उर्दू में जुमेरात की रात, जुमेरात की एक्चुअली वो जुमा की रात ही है, जुमेरात की रात से लेकर हफ्ता लगने से पहले जुमा की मगरिब तक होता है, याद रखती। तो इसमें पालो। इसी तरह जो है अबू दाऊद और हाकिम और नसाई की रिवायत, इस रिवायत के अंदर है इसे असर के बाद आखिरी साथ में तलाश करो। तो वो असर के बाद आखिरी हिस्से में ये वक्त आता है जिसमें हम खूब दुआएं करें, याद रखें। तो यहाँ पता चला कि असर के बाद हमको ये दुआ करना चाहिए। अब आइए और फजीलत इस दिन की क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मर्द और ख़वातीन इस खुतबा जुमा के लिए जमा हुए। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में जिस टॉपिक और जिस उन्वान पर हम बात करेंगे वो हमारा जो कड़ी और सिलसिला चला था, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और उसका हल क्या है। उस चैलेंज के अंदर आज 10 का और आखिरी चैलेंज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो उम्मत मुस्लिमा जो है फेस कर रही है, जो उम्मत मुस्लिमा जिसके सामने जो खड़ा है। और ये बड़ा अहम चैलेंज है, याद रखिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं अब आज जिस चैलेंज की हम बात करेंगे ये 10वां और आखिरी है, लेकिन इसका ताल्लुक हर उस पॉइंट से था जो हमने अब तक देखा है। पूरे के पूरे जो कड़ी में हमने 10, आज 10वां है, तो 9 जो इससे पहले पॉइंट्स देखे थे जो शिर्क से शुरू हुआ था, और लास्ट जो पॉइंट हमने जो इस पे कवर करने की कोशिश की थी, वहां तक अगर आप आए तो ये कहीं ना कहीं एक अहम उसका टुकड़ा है या अहम हिस्सा है। इस पॉइंट के, इस नुक्ते के, इस चीज के नहीं होने के नतीजे में ये तमाम मसाइल से उम्मत मुस्लिमा जूझ रही है। अगर ये मसला हल हो जाता तो कुछ न कुछ हद तक उम्मत मुस्लिमा मसाइल आते तो उसको लड़ने के लिए, उसका जवाब देने के लिए, उन मसाइल को हल करने के लिए रेडी होती और तैयार होती, याद रखिए। और आज का जो हमारा जो खुतबे का जो टॉपिक होगा, याद रखिए, वो है थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब ये होता है किसी भी कौम और उम्मत के पास ऐसे लोग अफराद होते हैं जो उस पे कोई मुसीबत, तकलीफ, दुख, परेशानी या फ्यूचर में उम्मत क्या करेंगे, मुस्तकबिल में उम्मत क्या करेंगे, उसके बारे में वो पहले से पॉलिसी बना लेते हैं, गाइडलाइंस बना लेते हैं, तरीक़ेकार बना लेते हैं, जिसको कहते कैसे इन मसाइल से जूझेंगी, उम्मत कैसे गुजरेंगी, आगे बढ़ेंगी, वो पहले से वो सारी चीजें उम्मत के सामने रख देते हैं। और उसके बाद जब वो चीजें, वो मसाइल दरपेश होते हैं तो उम्मत उन चीजों को देखती है, रहनुमाई ऑलरेडी मौजूद होती है, उम्मत उस रहनुमाई को लेती है और उम्मत उन मसाइल से गुजर जाती है। अभी उम्मत के पास थिंक टैंक नाम की कोई चीज नहीं, याद रखिए। मतलब वो लोग, वो तबका जो सोचे और उम्मत को जवाब दे कि उम्मत इन मसाइल से गुजर रही है या ये मसाइल आने वाले, चलिए गुजर रही है वो एक अलग बात है, आने वाले हैं और उसका हल ये है, शरीयत ने ये बताया और दुनियावी रास्ते ये है, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके लॉ ऑफ द लैंड ये है और इसमें हम इस तरीके से, इस मसले से ऐसे जूझेंगे, ऐसे निकलेंगे और आगे का लाहे अमल, आगे का तरीक़ेकार, फ्यूचर प्लानिंग और मुस्तकबिल में उम्मत क्या करेंगी उसका हल ये है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं याद। यकीनन जो बात मैं कह रहा हूँ ये कोई नई चीज़ नहीं याद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वही के जरिए गाइड करता था। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने वाले थे, सिलसिला वही का रुकने वाला था,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے ہیں، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہ طریقہ کار بتا دیا تھا یاد رکھے کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گے۔ اور وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ تو فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ بھی کر لے، جو مشورہ آ جائے گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے، جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے، ہم خیمہ پیچھے لگائے ہوئے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے میں بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے ہیں جو نوجوان صحابہ تھے اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت شرمندہ اور دادی فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، کیونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے، اب نہیں ہو سکتا۔ ہی جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ، تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتا ہے۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے ہیں۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا ہے اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے، وہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہے، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے، اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھے، ہے نا، ابوبکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھیں جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے، اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے۔ اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوز سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے، اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم، فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کرے، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو۔ تو آج مسئلہ وہی یاد رکھ،
امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن ان کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابر جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے ہیں جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوگا اس معاملے میں؟ یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں. یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جس کو کیتھولک بولتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے. یاد رکھیں. ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں. یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا، یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا. جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے. آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے. یاد رکھیں. مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری. یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ریلیجیس لیڈرشپ. آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، جو عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ لیڈرشپ فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ. اب کیا کرے گی امت؟ بتائیے. تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، پتہ اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا یاد رکھیں. صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور 250 سال اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیں. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے. یاد رکھیں دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا. مطلب جس پہ دنیا بستی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد پہ یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یورپین سائر انہوں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا. تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ چل تو کالے اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ضرورت نہیں. یہ حال کیا پھر یاد رکھ. ہم بھول گئے. یاد رکھ سب بھول گئے. یاد رکھ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس کیوں امت اس حالت میں پہنچی. آپ
कैसे इस हालत को दूर किया जाए, फ्यूचर प्लानिंग कैसी करेंगे उम्मत बताइए, कल क्या होने वाला आप कैसे वो करेंगे, फला मसला आ गया, किसी को पता भी नहीं मसला क्या है, ताज्जुब की बात ये है, अब कैसे समझाए। मजहबी रहनुमाओं को जाके बैठकर बताना पड़ रहा है, उसका भी बैठने का तरीका ही वहाँ है, शेख के पास बैठने का तरीका रहता है, दो जान होकर बैठना, इज्जत के साथ बैठना, एहतराम के साथ बैठना, उनके वक्त के साथ बैठना, उनके सामने जाके बैठना, नजरों को नीचे रखना, फिर उन्हें वक्त देना, फिर आपने उनको मसला समझाना कि उन्होंने फैसला लेना अगला क्या करना है। तो अगला आदमी खुद बोलता है ये क्या फैसला देंगे आदमी मेरे, जिसको मसला समझाने के लिए मुझे 4 घंटे 40 दिन लगे, पहले जाकर टाइम लेकर 4 घंटे में समझा पाए, तब भी मुझे समझा अच्छा ठीक है आप बोल रहे तो हम बोल देते हैं। क्या फैसला होगा मैं नहीं समझ पाता हूँ, उम्मत का, इनका मुस्तकबिल का, सियासी हालात का, समाजी हालात का, टेक्नोलॉजी वाइज जो हालात आ रहे, चलो बाकी छोड़ दो, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कहाँ पहुंच रही याद रखिए। अब कैसे आपको कोई गाइड करेगा कि कल जो आने वाली टेक्नोलॉजी इसमें हलाल और हराम क्या है, खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर हर चीज में टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रही है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो चीजें पहले समझ में नहीं आती, दिखती नहीं थी, वो आप अब महसूस कर सकते हैं। जो पहले आप मिसाल ले लीजिए मेरे, आपने अंगूर खाया, इससे पहले आप बीज वाला अंगूर कब खाया था आपने, से पहले अब समझे साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है याद रखिए। आपने संतरा और मौसम भी तो खाई थे, लेकिन उसके बीच के कितने फ्रूट्स आ गए, कितने किसी कीनो बोला जा रहा है, ये संतरे की तरफ ज्यादा मौसमी की तरफ कम फला है, ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का नतीजा है कि कहीं अलग अलग फलों को मिलाकर अगले फल दे रहे। अब नेक्स्ट प्लानिंग ये कि कहीं जानवरों को मिलाकर अगली नस्ल तैयार करेंगे, तो जानवर खाएंगे नहीं खाएंगे हम, फिर फलों में और सब्जियों में तो ठीक है सारी चीजें हलाल है हमारे लिए, लेकिन बाकी दीगर जानवरों के अंदर तो हलाल हराम का मसला है ना, कि फला जानवर से फला क्रॉस करके हम फला बनाएंगे। जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, किस लेवल पर जा रही है, तो अगला क्या करेंगे 10 साल बाद जो चीजें आएंगी, आप समझ रहे हो। मतलब ऐसी चीजें आना चालू होगी। मतलब आप जैसा पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे, तो लकड़ी की आपको चीज बनाएंगे, प्लेन लेवल बनाएंगे, लगाएंगे, वो टाइम तो प्लाईवुड बोल की चीज आ गई थी, लकड़ी को लेके कंपनी प्रोसेस करके ऐसी प्लेन तख्ते बना दी जा रहे थे कि आप जैसे काटो और बना लो। तो आपको पता है आजकल गोश्त और मीट में भी होता है, मतलब मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त लेके उसको चिटका कर मार्केट में बेचा जाता है, उसको जेलेटिन बोलते हैं याद रखिए। मतलब ऐसा है कि आप जितने साइज का मीट चाहे उतने साइज का आपको मिल जाएगा, और आप वो कह रहे थे क्या ये शरण, क्या इसकी हुक्म होगा। अभी आपको लग रहा बहुत दूर है, 10 साल बाद इन चीजों को आप बिकते हुए नजर आएंगे आपके मार्केट में, फिर हमारा मसला क्या होगा, कौन हमको जवाब देगा। दवाओं के अंदर फला फला चीजें में कौन बताएगा उम्मत को, कोई गाइडेंस ही नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला उम्मत का, कौन बताएगा, कोई तैयारी नहीं उम्मत की याद रखी। न बताने वालों को इल्म है, न समझने वाले शऊर हासिल करें। मतलब जहाँ कुछ लोग हैं भी जिनके पास वो सलाहियत है, वो लीडरशिप है, वो समझा सकते हैं, ख्वाब उनके पीछे चलने को तैयार नहीं। मसला ये भी है क्योंकि हर आदमी कह रहा है इससे ज्यादा होशियार तो दुनिया में मौजूद नहीं है कोई। कैसे होगा उम्मत का याद रखिए। अब इसके बाद जब लीडरशिप खत्म हो गई, याद रखिए थिंक टैंक नहीं रहा हमारे पास, इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास नहीं रहे, उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं की, तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं रही। याद रखिए कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कहाँ बच्चों को डालेंगे, कहाँ नहीं डालेंगे, क्या चीज हलाल होंगी और क्या चीज हराम होंगी, मुस्तकबिल में आने वाली साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हम लेंगे और क्या हम नहीं लेंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे हम नहीं करेंगे। माजी में, पास्ट में उलमा ने, हमारे दीनी तबके ने, बहुत एडवांस लोग थे याद रखिए, मसाइल को लिखा जो फ्यूचर में आ सकते हैं, लिखा उन्होंने उस चीज को, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो क्या करेंगे। मतलब वो जब थे उससे 500 साल पहले का सोच रहे थे कि अगला ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। आज हमारा हाल ये है कि अभी जिस हालत से हम गुजर रहे हैं इससे भी 50 साल पुरानी बातें की जा रही है। जुमा का खुतबा एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी जदीद या मसाइल या हालात को पेश कर सकते हैं। उन हालात में भी आप देखिए लोग 5 मिनट का अरबी खुतबा पढ़ते हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसा पढ़ते याद रखिए कि वो उस्मानी खिलाफत के दौर में लिखे हुए खुतबे हैं जिसमें आखिरी उस्मानी खलीफाओं के नाम के साथ पढ़ते हैं। और आज भी ऐसा पढ़ते हैं कि अल्लाह उनको कायम रखे और दायम रखे। खिलाफत खत्म होकर 100 साल हो चुके हैं और आज भी वो खुतबा पढ़ा जा रहा है कि अल्लाह उस्मानी खलीफा को कायम रखे और दायम रखे, जा चुके हैं दुनिया से। मतलब खुतबा इतना पुराना है, पहले खुतबा खलीफा के नाम से लिखवाए जाते थे या हुक्मरान जो थे उनके नाम से लिखाए जाते थे, समझ रहे हैं। तो लिहाजा वो खुतबे 100 ईयर्स बैक जो दिए जाते थे आज पढ़े जा रहे हैं। तो उम्मत अब अगली गाइडेंस कैसे हासिल करेंगे बताइए, कैसे वो रहनुमाई हासिल करेंगे। और ताज्जुब खेज बात क्या है मालूम, ताज्जुब खेज बात क्या है, जो लोग अरबी खुतबे के अलावा उर्दू खुतबा देने के कायल नहीं, ताज्जुब खेज बात यह है कि उनके मसलक के अंदर अरबी के अलावा दीगर जबान में अजान देना भी जायज है। तो खुतबा क्यों नहीं हो सकता दीगर जबान में बताइए। फारसी में अजान जायज है, तो हम तो कह रहे हैं उर्दू में सिर्फ खुतबा दे रहा है, तो खुतबा जायज नहीं लगे, क्योंकि खुतबे से लोग समझना शुरू कर देंगे, समझेंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। तो फिर बोलो मत उम्मत तो कुछ अरबी सुना दो 5-10 मिनट को, मसला एक बता दो कि भाई फला महीना चल रहा है, इस महीने में रोजे रखे, ज़कात दे, हज करे, फला करे, फला, होगा खत्म।
ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ، دینی معاملہ ہوگا، لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بولے کہ فلاں فلاں چیز نہیں، تمہاری شہریت چھین جائیں گی، تب میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا، کھانا پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے، کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں پیوں لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سولوشن دے گا؟ کون ریپریزنٹ کرے گا؟ کون آگے بڑھ کر بات کرے گا؟ حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے، مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں، اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے، سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا، یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی ہے، یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ ختم اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی ہے امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی۔ آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے، ہم کو کیا لینا دینا؟ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت۔ 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری رات صبح اٹھتا ہے، فجر میں تو غلام اٹھتا ہے، عراق غلام بنا دیا ایک ملک، اور آپ خاموش بیٹھے۔ آپ کو لگا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کوئی جھکا لگا سکتے ہو۔ سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوا ہے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے۔ عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ سے، دوا ہوتی ہے نا، میڈیسن، ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکہ ریکارڈ بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشن جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں۔ یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے۔ ہم لوگوں کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں، لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کے جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، ہمارے کاسٹ کا ایک ایشو تھا، تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا، تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ڈگنیفائڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے، کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان تو خالی جینا نہیں۔ اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت لیتے ہیں، گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا اصل۔ تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گری کیسی مچتی ہے، اور جان مال اور عزت آبرو کیسی لٹتی ہے، میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں۔ یہ تو وہ ہے جو آپ نے، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے اس زمانے میں، اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے یورپین ممالک کا اگر حال لے، بوسنیا کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے، اسٹیٹ بن چکا ہے، کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں، کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کی حالات سے وہ ملک گزرا تھا، اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا، 80,000 میل۔ یورپ کے ممالک میں آتا کہ 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک، 80,000 مردوں کو مارا گیا، اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے، جن کو ایک مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب میں مارا تھا، نہیں معلوم؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے، ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے، قوم کیا کرنا ہے آگے اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے، اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک فرد الگ الگ ہو گیا۔ اب کیا طاقت ایک فرد کی مجھے بتائیے، ملک ایسے دیر اکھڑتے ہیں ایک کے بعد ایک، عراق ہے، شام ہے، مطلب جس کو سیریا کہیں گے، اس کے بعد جو لبنان ہے یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں، فلسطین کا حال لے لیجئے، خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے، اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں، مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے، تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے، مطلب کیا نہیں ہوا یاد رکھیے، مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے، مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا، لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا، اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا۔ ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہے لوگوں کی، جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں، شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ، کہاں جا کے نہیں ٹکرائے، کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی نہیں، جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا، ان کی لاشیں پڑی، دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی، مشورہ، مشاورت، اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے، یاد ہے آپ مشاورت بولتے تھے اس کو، وہ مشورہ دیتی تھی، وہ رائے دیتی تھی قوم اور ملت کیا کریں گی۔ اب سب ختم ہو چکا ہے، یہاں پر سب ختم ہو چکا ہے، اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے، نہ آگے کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے۔ اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے
तो इंटेलेक्चुअल रिवाइवल कैसे होगा, मतलब आने वाले जदीद मसाइल को कैसे हल करेंगे, स्कॉलरली रिसर्च कैसी होंगी, मतलब हम लोग अब इस्लामिक स्टडीज के एतबार से आगे की चीजों को कैसे एनालाइज कर पाएंगे, पॉलिटी अपने इस दावे करेंगे। इसी तरह जो है अल्लाह सुब्हान ताला सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर उसके 7 में फरमाता और कहता है, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लियब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता और कहता है कि रुई जमीन पर जो है हमने इसे जमीन की रौनक का बायस बना दिया है। जमीन के ऊपर तमाम जो चीजें हैं हमने उसे रौनक का बायस बना दिया, जो कुछ अल्लाह ने इसमें पैदा किया, इसमें रखा है। और आगे फरमाया लहा लियब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए तुम में कौन है जो अच्छे अमाल करता है। तो गोया जमीन पे जो कुछ अल्लाह ने फैला रखा है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक टेस्ट है कि अल्लाह फरमा रहा है कि हमने जमीन पे जो कुछ है उसको जीनत बनाया है और इसके जरिए हम तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं कि कौन इसमें अच्छे अमाल करता है। जीनत वो चीज होती है जो इंसान की नजरों में चमके, जिसकी तरह वो मुतवज्जे हो, जो वो करना चाहे। तो जो कुछ जमीन में है ये जीनत है और इसके जरिए अल्लाह आजमाता है कौन है जो इसके अंदर जो है अच्छे अमाल करता है। अल्लाह ने क्या कुछ दुनिया में नहीं बनाया और उसके बाद उसकी मनाहियां दे दी कि ये हराम है और ये हलाल है, और फिर आजमा रहा है अब कौन है जो हराम से बचता है और कौन है हलाल की तरफ जाता है और अच्छे अमाल करता है। तो गोया यहाँ भी जो अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया जो उसने बनाई, तमाम चीजें जो बनाई, ये भी एक किस्म का टेस्ट और आजमाइश एक मोमिन के लिए याद रखिए। इसी तरह अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 उसकी आयत नंबर 35 में अल्लाह कहता है और फरमाता है वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतुन व इलैना तुरजाऊन। अल्लाह फरमाता और कहता है हम बतरीक इम्तिहान, हम बतरीक आजमाइश तुम में से हर एक को बुराई और अच्छाई से जो है टेस्ट करते हैं। हम बतरीक इम्तिहान तुम में से हर शख्स को अच्छाई देकर और बुराई देकर जो है जांचते हैं, इम्तिहान करते हैं, भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सबको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। तो इस आयत में अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये हमारा तरीका है कि हम ऐसा टेस्ट करते हैं, ऐसा इम्तिहान लेते हैं लोगों को अच्छाई देकर और बुराई देकर, शर और खैर देकर। शर इस एतबार से कि ज़ाहिरी तौर से लगे मुझे कि अगर मैं ईमान पर चलूँ तो दुनियावी नुकसान होगा, मुझे लगता है, लेकिन इसमें आखिरत के एतबार से खैर है। या इस एतबार से कि अल्लाह हमें खैर दे देता है और आजमाता है कि शर की तरफ हम मुतवज्जे तो नहीं हूँ। तो गोया अल्लाह ने जो खैर और शर दिया है ये दोनों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको आजमाता है। याद रखिए, इंसानों को आजमाता है, इसका असल मकसद ही याद रखिए इंसानों की आजमाइश है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज़ को ऐलान कर दिया कि खैर और शर के जरिए अल्लाह सुब्हान तआला मुझे और आपको आजमाता है। याद रखिए, तो किसी चीज़ का खैर होना, इसमें कैसी आजमाइश हो सकती है? आजमाइश ये है कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दुनिया की दे रखी है, आप जांचना चाहता है क्या हुर्मत से बचते हो या हराम कामों में जो डूब जाते हो। इसी तरह कुछ नेमतें अल्लाह दुनिया की छीन लेता है और फिर आजमा के देखता है क्या शुक्रगुजार बनते हो अल्लाह या नाशुक्री करते हो उस हालत के अंदर। तो गोया खैर और शर दोनों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका, हम तमाम का जो है इम्तिहान लेता है। इसी तरह जो है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों को लेकिन आजमाता है, उनका टेस्ट लेता है, तो याद रखिए इस आजमाइश का बदला भी देता है। सिर्फ आजमाइश ये नहीं कि हमें सिर्फ टेस्ट किया जाए, आजमाया जाए, बल्कि इस आजमाइश का हमें बदला मिलता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, बहुत जबरदस्त हदीस है, याद रखिए इस बात को आप समझिए। हदीस में जो बयान की जा रही है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर आदमी जिस हालत में है अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और खुश जिंदगी गुजारेगा, अफसोस ज़दा नहीं होगा, परेशान नहीं होगा जिस तरह से आज हम छोटी छोटी मुसीबतों पर परेशान होते हैं। आइए सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे, सहाबा आपके अतराफ थे, आप मुस्कुराए। सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे कि आप मुस्कुराए। जब आपका मुस्कुराना खत्म हुआ तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं क्यों मुस्कुराया? क्या मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं अचानक क्यों मुस्कुराया? तो क्या अल्लाह के रसूल बता दीजिए आप क्यों मुस्कुराए? तो कहा मैं इसलिए मुस्कुराया, और आपने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उस मामले पे मुझे मुस्कुराना आया, मैं हंस पड़ा। यकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैखे मार कर नहीं हंसते थे, सिर्फ मुस्कुराते थे। तो कहा वो मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उस मामले को सोचकर मैं मुस्कुराया। क्या मामला अजीब है? मोमिन का मामला अजीब है और वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे फरावानी देता है, दुनिया की अच्छी जिंदगी दे देता है, औलाद दे देता है, धन दौलत माल दे देता है, जब अच्छी जिंदगी देता है तो ये शुक्र अदा करता है, ये इसके लिए अच्छा है। और जब अल्लाह इसको तंगदस्ती देता है, मोहताजी देता है और दुनिया की जिंदगी में कुछ कम कर देता है तो मोमिन सब्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है। और ये दोनों हाल में उसके लिए खैर है कि अगर अच्छाई दे तो शुक्र करे, ये उसके लिए बेहतर, अगर बुराई हो तो सब्र करे, ये उसके लिए बेहतर। और ये मामला मोमिन के अलावा किसी और का नहीं है। इसी ताज्जुब पर मैं मुस्कुराया।
اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ. دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرے. اور اگر تنگ دستی میں ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں. یہ معاملہ بھی خیر ہے. گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی جیت ہے. برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ. شکر ادا کرے اچھے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا. صبر کرے برے حالت میں، اللہ بدلہ دے گا. تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا. اور یہ معاملہ آپ نے حدیث میں فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے. مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیں کسی اور کا نہیں. یہ مسئلہ صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہیں، اور ان کی جان میں آتی، ان کے مال میں آتی ہے، ان کی اولاد میں آتی ہے. جان میں آنا، بیمار ہو گیا، معذور ہو گیا، جان پر بھی مسئلہ آ گیا. مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لوٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لوٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی ہو گئی. یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی. اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں، کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش. تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں. اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتا رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں. آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ. آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ کہ آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا. جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسم، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے. اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے. اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے. اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے. تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی لیتا ہے. اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں. کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا. جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں. اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے. تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اسی لیے تو سوچتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر آزماتا ہے. آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں. اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے. تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے، اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے.
دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوگا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے، طوفان آتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کئی بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہی، یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کی در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا، تو یہ ابتلا مبتلا یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں، جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ہے کہ انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے۔ یاد ہے انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے، عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ، مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے، صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کی جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جس میں بیماری دے دی، جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں وہ کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتا چلا انبیاء علیہ السلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے۔
اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنے تکلیف دے رہا ہے؟ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے، رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا انہیں۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام۔ تو دیکھیے 18 سال ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جسمانی بیماریوں سے، مال کی کمی سے، اولاد کی کمی سے آزمایا۔ تو اللہ جن لوگوں کو آزماتا ہے یاد رکھیے ان سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے آزماتا ہے، اور جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنا زیادہ انسانوں کو اس آزمائش کے بدلے میں جو ہے بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے اور ثواب پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت جو ہے کتنا آزماتا ہے لوگوں، کیا ایسا تو نہیں اللہ مجھے اتنا آزمائیں گا کہ میں جس کو برداشت نہ کر سکوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنا آزمائیں گا کہ میں برداشت نہ کر سکوں؟ لوگ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، یہ برداشت کے باہر ہے، وہ مصیبت برداشت کے باہر ہے، یہ مال کی کمی برداشت کے باہر ہے، تو کیا اللہ لوگوں کو ان کے طاقت سے زیادہ آزماتا ہے؟ آئیے سنیے، اللہ رب العزت کبھی بھی انسانوں کو ان کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، یاد رکھ۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 286 میں فرمایا اور کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائیں گا، جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے ہم میں اتنی ہی صرف ہماری آزمائش ہونے والی ہے، اس سے زیادہ یاد رکھیے میری اور آپ کی آزمائش نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک انسان کو جس کو اللہ محبت کرتا ہے آزماتا ہے تو اس کا بدلہ دیتا ہے، آزمائش ان کی ہوتی ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور اتنا ہی آزماتا ہے جتنی مجھ میں اور آپ میں آزمائش برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیمار ہے تو یہ بیماری برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، کوئی انسان غربت میں یہ غربت برداشت کرنے کی طاقت تھی تبھی اللہ نے دی، یاد رکھ۔ کیوں تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھ، یہ بات طے ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں جب ہماری آزمائش ہو، اور ایسی آزمائش جو